اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگوں ہیں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقہ میں جدگانہ ہیں، بھی پیدا کیے۔ جب یہ درخت پھل لائے تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے بار برداری کرنے والے بلند قامت چوپائے اور زمین پر ذبح کے لیے یا چھوٹے قد کے باعث بچھنے والے مویشی پیدا فرمائے۔ تم اس رزق میں سے بھی بطریق ذبح کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، 2 نر اور مادہ بھیڑ سے اور 2 نر اور مادہ بکری سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 نر اور مادہ اونٹ سے اور 2 نر اور مادہ گائے سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجڑی میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ جلد ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ کسی چیز کو بلا سند حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ تو اسے پیش کرو؟ تم علم یقینی کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض تخمینے کی بنیاد پر دروغ گوئی کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، پس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابند ہدایت فرما دیتا۔ وہ حق و باطل کا فرق اور دونوں کا انجام سمجھانے کے بعد ہر ایک کو آزادی سے اپنا راستہ اختیار کرنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ٹھہرے اور اس پر جزا و سزا کا حقدار قرار پائے۔ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ ان معبودان باطل کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرما دیجئے، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق شریک، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔
یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو، اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے اعراض کرتے تھے۔ وہ فقط اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کے کچھ مخصوص نشانیاں عیاناً آ جائیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہراً آ پہنچیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کی سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔